السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ اپنے گھر کی جتنی مرضی صفائی کر لیں، آپ اپنے گھر کی جتنی مرضی ڈیکوریشن کر لیں، لیکن جب تک آپ اپنے گھر سے اپنے دشمن کو نہیں نکالیں گے، آپ کا گھر ایکسیلنٹ نہیں ہو سکتا، بیوٹیفل نہیں ہو سکتا، ونڈرفل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ آپ کا خواب ہی رہے گا کہ جناب ہمارا گھر سپر بن جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنے گھر سے اپنے دشمن کو نہ نکالیں گے۔ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا کہ دشمن کون سا ہے آپ کا جس کو آپ نے اپنے گھر سے نکالنا ہے۔ پہلے یہ مجھے بتائیں کہ میں نے سچ کہا کہ نہیں کہا کہ جناب آپ کا گھر اس وقت تک آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے دشمن کو گھر سے باہر نہ نکالیں گے۔ اور یاد رکھیے، آپ کا دشمن کون ہے جانتے ہیں آپ؟ شیطان ہے آپ کا دشمن، شیطان۔ اور یاد رکھیں، ابھی آپ کہیں گے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو ہمارا دشمن شیطان نظر ہی نہیں آتا۔ بھائی نظر کیسے آئے؟ یہی تو بات ہے۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ غیروں نے ہماری آنکھوں پر پٹی ہی اس طریقے سے باندھی ہے کہ ہمیں اپنا دشمن شیطان اپنے گھر کے اندر نظر ہی نہیں آتا۔ اور وہ نظر کیسے آئے گا؟ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ لیکن ہاں، سمجھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہمارے گھروں میں موجود شیطان کے ہتھیار۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے ٹولے کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں ہمارے دشمن کی پہچان کروا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے ہم باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کون کون سے شیطان کے ایسے ہتھیار ہیں جن کو ہم نے گھر سے باہر نکالنا ہے، ورنہ ہمارا گھر خوبصورت کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا ہتھیار ہمارے گھروں میں شیطان کا کیا ہے؟ میڈیا۔ ناظرین کرام، یقین کریں، میڈیا نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہمیں فحاشی اور یعنی اور بدکاری پر لگا رکھا ہے۔ ناظرین کرام، میڈیا سے میری مراد الیکٹرونک میڈیا بھی ہے، اس میں ٹیلی ویژن آ جاتا ہے جس کے اندر ہم فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے اندر سوشل میڈیا بھی ہے جس کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک کی نشاندہی کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر یوٹیوب۔ کیا یوٹیوب کے اوپر آج مسلمان اللہ رسول کا نام لینے والے سیکس کی گندی ویڈیوز ریسرچ نہیں کرتے؟ پھر ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں واٹس ایپ۔ کیا واٹس ایپ کے اوپر ہم میوزک والا سٹیٹس نہیں سنتے؟ اور ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں فیس بک۔ کیا فیس بک پر غیر محرم عورتوں کو ہم اپنا فرینڈ نہیں بناتے؟ ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وڈ میٹ کے اوپر کیا گندی ایڈز ہم نہیں دیکھتے؟ پھر ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم ٹک ٹاک کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا ٹک ٹاک پر سارا دن بیٹھ کر ہم فنی ویڈیوز دیکھ کر اپنے ٹائم کا ستیہ ناش نہیں کرتے؟ کیا یہ جائز ہے اس طریقے سے کرنا؟ قطعاً نہیں۔ ناظرین کرام، مطلب یہ ہے
کہ کافر میڈیا کے ذریعے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور ہمیں بے حیائی اور بدکاری کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ شیطان نے کافر کو تیار کیا ہے، تم نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان جو ہے نا وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اس میڈیا کی لعنت کو اپنے گھر سے نکالنا ہے۔ اپنے گھر سے آپ نہ بھی نکالیں، ٹیلی ویژن رکھیں، موبائل رکھیں، لیکن اس کا استعمال صحیح کریں، سارے کے سارے معاملات ہی درست ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ دوسری چیز کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ہمارے گھر میں کون کون سے ہتھیار ہیں، تو دوسرا ہتھیار جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی تباہ کاریاں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی کہ سب کا مل کر رہنا گھر کے اندر، یہ کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، یعنی قرآن و سنت کی حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں نا، جب قرآن و سنت کو ہم نافذ کریں گے اپنے گھروں کے اندر تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کی تباہ کاریاں یہ پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی تباہ کاریاں کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کیا بے پردگی نہیں ہوتی؟ اللہ قلیل کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں نہیں ہوتی۔ اور پھر ناظرین کرام، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، بھابھی اور دیور کے درمیان، سالی اور بہنوئی کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کاندھے پر ہنس ہنس کے جناب وہ تھاپیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات؟ اور پھر ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ سارے رشتہ داروں کا گھر سے آؤٹ ہو جانا، چلے جانا، اور گھر کے اندر صرف اور صرف دیور اور بھابھی کا رہنا اور سالی اور بہنوئی کا رہنا، یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی تباہ کاریاں۔ آج جو ایک بےہودہ جملہ ہم بولتے ہیں نا، سالی آدھی گھر والی، یہ اسلام کا جملہ نہیں ہے، یہ ہندو کا جملہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نور میں، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ہمارے رسول، لوگوں کو بتا دیجئے کہ مومن مرد جو ہے نا اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگلی ہی آیت میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی، یہ حکم نظروں کو نیچا رکھنے کا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا اے نبی آپ مسلمانوں کی عورتوں کو بھی دے دیجئے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرمان تھے جو میں نے آپ کے میں پیش کی۔ اب ناظرین کرام آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے 2 چیزیں کون سی ہیں؟ غضوا ابصارکم، ایک تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز بیان کی کہ احفظوا فروجکم، تم جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ناظرین کرام، یعنی آنکھوں کو نیچا رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری بڑی ذمہ داریوں میں سے 2 ذمہ داریاں ہیں۔ اب ناظرین کرام، شیطان کے ہتھیاروں میں سے تیسرا ہتھیار جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے گھروں کے اندر ہے، وہ کیا ہے جناب؟ وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا آپس میں لڑائی کرنا اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ ناظرین کرام، یہ بہت خطرناک بات ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان جو ہے جوئے اور شراب کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، دشمنی، اور تمہارے دلوں کے اندر بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کے بارے میں ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ ناظرین کرام یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور خاوند جو ہے نا وہ طلاق 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 کی فائرنگ کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بیوی کیا کرتی ہے جناب، اپنے کپڑے اور سامان پکڑا اور جناب گھر سے آؤٹ ہوگی۔ ناظرین کرام یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ناظرین کرام بہن بھائیوں کا آپس میں گتھم گتھا ہونا، آپس میں ان کا لڑنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ بہن بھائی اگر آپس میں خونی ان کا رشتہ ہے، اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر وہ کسی دوسرے کی بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین کرام یاد رکھیے گا بہن بھائی جب لڑتے ہیں ان کو لڑنے کا گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کو ایک اور بھی گناہ ہوتا ہے کہ پاس میں والدین بیٹھے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے لڑ رہی ہے۔ ناظرین کرام بہت پریشانی ہوتی ہے، تو والدین کی نافرمانی کا گناہ بھی ایسے بہن بھائی لے رہے ہوتے ہیں، ڈبل گناہ۔ ناظرین کرام یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے لڑائی جھگڑوں سے، گالم گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ساس نو کی لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی کبھی بھی، گالم گلوچ بھی ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا، مسلمان مومن کو گالی دینا یہ نافرمانی کا کام ہے، وقتالہ کفر، اور مومن کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفار کا کام ہے، مسلمانوں کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہاں اب ہم جب گھر میں لڑائی کرتے ہیں نا تو ہم پڑوسیوں کو بھی یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہم جھگڑالو قوم ہے۔ تو ناظرین کرام یہ تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین کرام شیطان کے ہتھیاروں میں سے چوتھا ہتھیار جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے گھروں کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا نماز نہ پڑھنا۔ یقین کریں ناظرین کرام جو بے نمازی انسان ہوتا ہے نا، شیطان کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت گہرا تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، سورۃ المائدہ، کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ ناظرین کرام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، یعنی ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ، لیکن شیطان اکڑ گیا، کہتا میں نے نہیں سجدہ کرنا، اللہ کے حکم کے آگے اکڑ گیا۔ تو ناظرین کرام جیسے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی نا، ایسے وہ بھی لوگوں کو نافرمانی کرنے پر ابھارتا ہے۔ جیسے اس نے سجدہ نہیں کیا نا، ایسے شیطان چاہتا ہے کہ آدم کا بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ نہ کرے۔ تو ناظرین کرام اب آپ دیکھیں کہ جو گھرانے، جس گھر کے اندر 7 8 10 افراد ہیں، سارے کے سارے بے نمازی ہیں، شیطان کا اس گھر کے اندر کتنا گہرا ڈیرا ہوگا۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب ہمیں وظیفہ بتاؤ، ہماری پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، جناب جو ہے نا وہ برکت نہیں پڑ رہی۔ تو بھائی یہ کیسے برکت ہوگی اور پریشانیاں کیسے ختم ہوگی جب ہماری جو ہے نا، جب ہم نے نماز نہیں پڑھنی، قرآن ہی نہیں پڑھنا۔ ناظرین کرام یہ چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی۔ ناظرین کرام اب پانچواں شیطان کا ہتھیار ہمارے گھروں کے اندر کون سا ہے؟ وہ ہے ہمارا گھر کے اندر میوزک سننا، گانے سننا۔ ناظرین کرام ہوتا کیا ہے کہ اگر تو چھوٹا موبائل ہے تو میموری کارڈ کے اندر 200 گانے، اور اگر موبائل جو ہے نا وہ ٹچ موبائل ہے تو گیلری بڑی پڑی ہے جناب وہ گانوں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام یہ بات کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ موسیقی جناب ہماری روح کی غذا ہے۔
میں کہتا ہوں ناظرین کرام ایسا آدمی پاگل ہے جو یہ بات کرتا ہے، کیونکہ روح کی غذا موسیقی نہیں بلکہ روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت کی طرف تو ہم نے کبھی کان ہی نہیں دھرے، پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ جناب موسیقی نہیں بلکہ قرآن روح کی غذا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری موسیقی سے جان نہیں چھوٹتی، میں ان کو ایک فارمولا بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے ان کو بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بتائیں گے آپ؟ جی آپ نے ان کو ضرور بتانا ہے۔ میں ایک طریقہ بتانے لگا ہوں کہ ہماری جان گانوں سے کیسے چھوٹ سکتی ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو ناظرین کرام دیکھیے، یہاں پر گانوں سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ جب ہم تلاوت سنیں گے نا تو ہماری گانوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور ناظرین کرام تلاوت، بہت سارے قاری ہیں آج کل، کس کی تلاوت سنیں؟ دیکھیں سارے قاری اپنی اپنی جگہ پر سب کی بات اچھی، لیکن میں آپ کو ایک قاری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر گانے سننے والا انسان جو کہتا ہے میری جانوں سے جان نہیں چھوڑتی، وہ اگر 10 سے 15 دن اگر وہ اس قاری کی تلاوت سن لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی گانوں سے جان چھڑا دیں گے۔ اور وہ قاری کون سے ہیں؟ شیخ مشاری راشد الافاسی۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے کمال کی آواز عطا کی، اور کمال اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ لہجہ عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آواز میں جادو رکھا ہے، اس لیے اگر گانوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو ان کی تلاوت آج سے سننا شروع کر دو۔ 10 سے 15 دن تم تلاوت سنو گے، کہو گے کہ گانے کیا تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔